اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد، اور پیش کیا جا رہا ہے خصوصی پروگرام ماہ ذی الحج کے حوالے سے اور عشرہ ذی الحج کے حوالے سے خطبہ حجۃ الوداع، جس میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے اس عظیم الشان خطبے کی کہ ان نکات پر بات ہو رہی ہے اور ان اصول اور قوانین پر، ان احکامات پر بات ہو رہی ہے کہ جو ایک ایسا منشور ہے کہ جو عالمی منشور سمجھا جاتا ہے، اور بلا شبہ اس میں ایسی چیزیں موجود ہیں کہ جس کو اگر ہم ایک ایک کر کے بھی شامل کریں تو ایک بہت طویل اس کا ایک پس منظر بنتا ہے۔ اس حوالے سے انشاءاللہ بات کریں گے۔ آج جو موضوع ہے وہ عظمت خواتین کے حوالے سے ہے۔ آج دنیا میں حقوق نسواں کے حوالے سے بات ہوتی ہے، اظہار رائے کی آزادی کا نام لیا جاتا ہے، اور جناب ان کو اظہار رائے کی آزادی ملنی چاہیے، ان کو حقوق ملنے چاہیے، ان کو آزادی ملنی چاہیے، لیکن جو عظمت اور جو حرمت، جو تقدیس اسلام نے عورت کو دی، وہ کسی مذہب نے نہیں دی، بلکہ قبل از اسلام تو لڑکی پیدا ہوتے کے ساتھ ہی جو ہے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، لیکن یہ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کا صدقہ ہے کہ عورت کو بیٹی کی صورت میں، ماں کی صورت میں، بیوی کی صورت میں اور دیگر رشتوں کی صورت میں وہ عظمت اور وہ حرمت حاصل ہوئی کہ آج اسلامی تاریخ کی خواتین جو ہیں وہ ہمارے لیے رول ماڈل کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اس حوالے سے آج بات کریں گے کہ خطبہ حجۃ الوداع اور عظمت خواتین کے لیے اور خواتین کے حقوق کے لیے جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشادات فرمائے، انشاءاللہ اس حوالے سے بات ہوگی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز و معروف عالم دین علامہ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میرے بائیں جانب تشریف فرما ممتاز و معروف ریلیجس اسکالر ڈاکٹر سید محبوب الحسن شاہ صاحب بخاری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور میرے بائیں جانب تشریف فرما عالمی شہرت یافتہ ثنا خاں، اور ماشاءاللہ وہ ثنا خاں کہ جو اپنے آواز سے بھی نعت خوانی کرتے ہیں، اپنے کردار سے بھی، اپنے عمل سے بھی اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ واقعتاً وہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک ایسے سچے ثنا خواں ہیں کہ جو صرف نعتیں نہیں پڑھتے بلکہ عملاً اپنی نعت کا اظہار کرتے ہیں۔ اور شان رمضان آپ ARY ڈیجیٹل پر پورا مہینہ انہیں دیکھتے ہیں ماشاءاللہ حمد و نعت پڑھتے ہوئے، مناقب پڑھتے ہوئے۔ ARYQ TV کی بڑی محافل ہوں یا دیگر ایسے پروگرامز ہوں، اس میں ضرور شرکت فرماتے ہیں۔ الحاج محمود الحسن اشرفی موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ۔ آپ ہی کی خوبصورت آواز میں کلام شامل کریں گے اور پھر انشاءاللہ اپنے موضوع پر بات کریں گے۔ بسم اللہ۔ حضور کعبہ حاضر ہے، حرم کی خاک پر سر ہے۔ حضور کعبہ حاضر ہے، حرم کی خاک پر سر ہے۔ بڑی سرکار میں آئے مقدر یاوری پر ہے۔ بڑی سرکار میں آئے مقدر یاوری پر ہے۔ نہ ہم آنے کے لائق تھے، نہ قابل منہ دکھانے کے، نہ ہم آنے کے لائق تھے، نہ قابل منہ دکھانے کے، مگر ان کا کرم بندہ نوازو بندہ پرور ہے۔ مگر ان کا کرم بندہ نوازو بندہ پرور ہے۔ خبر کیا ہے بھکاری کیسی کیسی نعمتیں پائیں، خبر کیا ہے بھکاری کیسی کیسی نعمتیں پائیں۔ یہ اونچا گھر ہے
اس کی بھیک اندازے سے باہر ہے، یہ اونچا گھر ہے، اس کی بھیک اندازے سے باہر ہے، تصدق ہو رہے ہیں لاکھوں بندے گرد پھر پھر کر، تصدق ہو رہے ہیں لاکھوں بندے گرد پھر پھر کر، طواف خانہ کعبہ عجب دلچسپ منظر ہے، طواف خانہ کعبہ عجب دلچسپ منظر ہے، جو ہیبت سے رکے مجرم تو رحمت نے کہا بڑھ کر، جو ہیبت سے رکے مجرم تو رحمت نے کہا بڑھ کر، چلے آؤ چلے آؤ یہ گھر رحمان کا گھر ہے، چلے آؤ چلے آؤ یہ گھر رحمان کا گھر ہے، یہ زمزم اس لیے ہے جس لیے اس کو پیے کوئی، یہ زمزم اس لیے ہے جس لیے اس کو پیے کوئی، اسی زمزم میں جنت ہے، اسی زمزم میں کوثر ہے، اسی زمزم میں جنت ہے، اسی زمزم میں کوثر ہے، حسن حج کر لیا کعبے سے آنکھوں نے ضیا پائی، حسن حج کر لیا کعبے سے آنکھوں نے ضیا پائی، چلو دیکھیں وہ بستی جس کا رستہ دل کے اندر ہے، چلو دیکھیں وہ بستی جس کا رستہ دل کے اندر ہے، چلے آؤ چلے آؤ یہ گھر رحمان کا گھر ہے۔ برادر اعلیٰ حضرت مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ذوق نعت آپ کا جو دیوان ہے اس سے پیش کر رہے تھے، بہت ہی خوبصورت حمدیہ کلام پیش کیا جناب الحاج محمود الحسن اشرفی نے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس موسم اور ان دنوں کے حوالے سے، ان تاریخوں کے حوالے سے ایک ایسا کلام ہے کہ جس میں ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ واقعتاً شاید میں اگر وہاں ہوتا تو میری بھی یہی کیفیت ہوتی۔ آج موضوع ہے حجۃ الوداع اور عظمت خواتین کے حوالے سے، کیا فرمائے گا مفتی صاحب کہ نبی مکرم نور مجسم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پہلے اور آخری اس خطبہ حج میں جو ارشاد فرمایا خواتین کے حوالے سے جو ارشادات ہیں اس پر کچھ روشنی ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ بہت بہت شکریہ قبلہ رئیس بھائی، بڑے خوبصورت انداز میں اشرفی بھائی نے کلام پیش فرمایا۔ بہت خوبصورت، کہتے ہیں نا کہ بیٹھے بیٹھے کہاں سے کہاں پہنچا، کہاں سے کہاں ہے، جی ہمیں مطاف میں پہنچا دیا۔ جی جی جی، کیا بات، میں آگے نہیں کہنا چاہتا کہ پھر وہ طویل اللہ پاک آپ کو اور ہم سب کو نصیب فرمائے۔ جی جی۔ اچھا، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جہاں تک آپ نے بات فرمائی، اچھا یہ بہت کم ہوتا ہے کہ حج کے ایام میں ہم حج کی باتیں تو کرتے ہیں لیکن خطبہ حجۃ الوداع جو چارٹرڈ آف ہیومینٹی ہے اس کا ہم ذکر نہیں کرتے ہیں، کہ جس کا ایک ایک حرف یوں سمجھ لیں کہ سنہرے حروف سے لکھنے کے قابل ہے، ایک ایک کلمہ۔
حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فقط خواتین کی عظمت کی، خواتین کی رائٹس کی بات نہیں فرمائی، بلکہ آپ عملی میدان میں آئے اللہ، اور عمل کر کے دکھایا کہ ماں ہو تو کیسا رویہ ہونا چاہیے، اور اگر بیوی ہو تو کیسا رویہ ہونا چاہیے۔ بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اگر خواتین کے رشتے ناتے جتنے خوبصورت رشتے ہیں، یہ سب اگر کسی نے دیے ہیں تو وہ بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائے ہیں۔ دیکھیں نا، وہ دور ہے کہ زمانہ جاہلیت ہے اور بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا۔ بالکل، یہ جو آج ہیومینٹی کی بات کرتے ہیں یا جو ہے وہ حقوق نسواں کی بات کرتے ہیں، یہ ان کے آباء و اجداد ہی تھے جو بچیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے۔ کون تھے؟ یہود تھے، نصارہ تھے، ان میں سے تھے، اور باقاعدہ آج بھی وہ جگہ موجود ہے۔ اچھا مفتی صاحب، اگر آپ اجازت دیں تو آپ سے تفصیلاً ہم جواب لیں گے۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد جب لوٹیں گے بہت اچھا پس منظر بیان فرما دیا مفتی صاحب نے، اس سے آگے انشاءاللہ کلام فرمائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ تو جناب آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج خطبہ حجۃ الوداع اور عظمت خواتین کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ بہت اچھا پس منظر بیان فرمایا مفتی صاحب نے، قبل از اسلام جو سلوک تھا، جو ناروا سلوک تھا، اور خواتین کے ساتھ بچی کی پیدائش کے بعد کیا ان کا رد عمل ہوتا، اس کے بعد میں چاہتا ہوں کہ اپنے جواب کو مکمل فرما دیں مفتی صاحب۔ اس دور میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہاں جب سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا تشریف لائیں تو آپ نے اتنی محبت کا اظہار کیا، گویا کہ عمل کے ذریعے آپ نے ایک جو ہے وہ علم جہاد بلند فرمایا کہ اے گویا کہ مکے والو، تم اپنی بیٹیوں کو نحوست کی علامت سمجھتے ہو، تم انہیں پاؤں کے برابر بھی نہیں سمجھتے، تم پیدا ہوتے ہی انہیں زندہ درگور، زندہ دفن کرنے کی بات کرتے ہو۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلان کرتا ہوں کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہ اسے کہتے ہیں، دیکھیں نا، ہر سو اندھیرا لیکن ایک ایسا چراغ روشن فرمایا، اور پھر پوری حیات طیبہ آپ خواتین کے حقوق، ان کے مقام، ان کے مرتبے کی بات فرماتے رہے۔ یہ کس نے کہا کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے؟ یہ کس نے کہا کہ ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ ماں بڑا ظلم کرتی ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ فالزمہا، الزمہا، اس کے حسن سلوک کو لازم پکڑ کے اس کے قدموں تلے تیری جنت ہے۔ اب آئیے خطبہ حجۃ الوداع پر۔ یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کا آخری خطبہ ہے، اور اس کے بعد آپ دنیا فانی سے تشریف لے جانے والے ہیں۔ خطبہ ارشاد فرماتے کیا فرمایا کہ یا ایہا الناس، اے لوگو، اتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے۔ اس کے بعد ایک آپ نے فرمایا کہ وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ، یہ ایک عمومی رویے کی بات ہوئی ہے کہ بالعموم عورتوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھو۔ وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، بالعموم یہ رویہ ہے، ہونا چاہیے کہ عورتوں کے ساتھ تمہارا رویہ حسن سلوک والا ہونا چاہیے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ فَإِنَّهُنَّ عِنْدَكُمْ عَوَانٌ لَا يَمْلِكْنَ لِأَنفُسِهِنَّ شَيْئًا، کہ بے شک وہ تمہاری آوان ہے۔ اب دیکھیں کتنی پیاری بات فرمائی، آوان، وہ تو خود کسی چیز کے مالک نہیں ہیں، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر جن کے پاس اتنی عمر تک رہی، ماں باپ ہوئے، بہن بھائی ہوئے، سارے رشتے ناتے چھوڑ کر تمہیں اپنا شوہر مان لیا، چلی آئی تمہارے گھر پر، تو یہ تمہارے آوان ہیں، یعنی تمہارے ماتحت ہیں، تم معاون ہو اور یہ آوان ہیں۔ اب معاون اور عوان کے درمیان میں جو رشتہ ہونا چاہیے، معاون کہتے ہیں مدد کرنے والا، تعاون کرنے والا، اور جو ماتحت کے ساتھ، دیکھیں نا، جو اسلام ملازمین غلاموں کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ جو خود کھاؤ انہیں کھلاؤ، جو خود پہنو انہیں پلاؤ، انہیں پہناؤ، تو وہ اسلام خواتین کے بارے میں کیا فرماتا ہوگا؟ تو یہ فرمایا کہ وہ عوان ہیں، تم معاون ہو، ان کے ساتھ حسن سلوک چھوڑنا مت۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ یہ دیکھیں، فرمایا کہ وَإِنَّكُمْ إِنَّمَا أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ، یہ اللہ کی امانتیں بن کر تمہارے پاس آئی ہیں، یہ لوٹا ہوا مال نہیں ہے، یہ تم نے کوئی پرچیز نہیں کیا، یہ تمہیں کوئی وراثت میں نہیں ملا، یہ کوئی لاٹری نہیں لگی ہے، یہ اللہ کی امانت بن کر تمہارے پاس آئی ہیں۔ اچھا، آپ کے پاس کوئی امانتاً رقم رکھوائے تو کیا اسے روڈ پر پھینکتے ہیں؟ نہیں نا، اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو اللہ کی امانتیں بن کر تمہارے پاس آئیں تو ان کی حفاظت کرنا یہ تم پر لازم ہے۔ پھر فرمایا کہ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ،
ایک نکاح کے 2 بول پڑھا کر یہ آ گئی تمہارے پاس، تو اللہ کے کلمے کے ذریعے یہ تم پر حلال ہوئی ہیں، بے شک، ٹھیک ہے نا؟ بے شک۔ تو فرمایا کہ یہ اب تمہارے پاس آئی ہیں تو اب ان کے حقوق بھی تم پر ہیں، بے شک۔ تمہارے حقوق ان پر ہیں، جو ان کے حقوق تم پر ہیں تو ان کی پاسداری کرنا، کسی حوالے سے بھی ان کے ساتھ سختی نہ کرنا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں یہ عورتوں کے، خواتین کے حقوق کے حوالے سے، لیکن ضمناً ان کے فرائض بیان فرما دیے کہ عورتوں کو بھی چاہیے، بیویوں کو بھی چاہیے اپنے مردوں کی یعنی شوہروں کی عزت و ناموس کی حفاظت کرے اور کوئی آنچ نہ آنے دے۔ پھر یہاں پر آخر میں عرض کروں گا کچھ ڈسپیوٹڈ معاملات ہوتے ہیں نا، اس کا بیان بھی فرمایا کہ اگر وہ ایسا کرتی ہیں تو اپنے بچھونے علیحدہ کر لو، یہ نہیں کہ مار کٹائی شروع کر دو، انہیں واضح نصیحت کرو، وہ بھی نہ مانے، بچھونے علیحدہ کر لو، پھر بھی نہ مانے تو پھر سختی کرو لیکن ان کو تکلیف نہ پہنچے۔ اور پھر آخر میں یہ فرمایا کہ وہ کچھ نہ کریں، تمہاری اطاعت کریں، اللہ رسول کی اطاعت کریں، تو تمہیں سختی کرنے کا کوئی حق نہیں، ان کے مکمل نان نفقے کی ذمہ داری تم پر ہے۔ بہت عمدہ، بہت عمدہ۔ آج جو حقوق نسواں کی بات ہوتی ہے اور ہماری بہنیں سڑکوں پر آ جاتی ہیں، اگر وہ خطبہ حجۃ الوداع کے اس حصے کو صرف پڑھ لیں تو ان کے سروں پر دوپٹے بھی آ جائیں گے اور وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے احسان مند رہیں گی اور حضور پر درود پڑھتے رہیں گی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل اللہ نے ہمیں اتنی عظمتیں دی ہیں، اتنے ہمارے حقوق رکھے ہیں، اسلامی تعلیمات سے ہم دور ہیں، تو ہمارے وہ رویے سامنے آتے ہیں کہ جو نہیں ہونے چاہیے بحیثیت مسلمان۔ اچھا کیا فرمائے گا، یہ تو اسپیسیفکلی خطبہ حجۃ الوداع کے حوالے سے بات ہوئی، اسلام نے جو خواتین کی عظمت اور حرمت کے حوالے سے احکامات رکھے ہیں وہ کیا ہے، میں چاہتا ہوں کچھ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام ایک دین حق ہے، بے شک، بے شک۔ اور اس نے یعنی کائنات کے ہر جز پر اپنی رحمت برسائی ہے۔ پہلی بات تو رئیس بھائی ہمیں یہ سمجھنی چاہیے، یعنی ناظرین کو بھی اور ہم سب کو بھی، وہ یہ ہے کہ اسلام نے جو ظلم ممکن ہو سکتا تھا کسی بھی معاشرے میں، اس کا سدباب اپنی تعلیمات سے آغاز اعلان نبوت سے باقاعدہ فرما دیا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، جو بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ کیا اسلام نے عورت کو بطور عورت حقوق دیے ہیں یا عورت کو ایسے رشتوں میں پرو دیا ہے کہ وہ معاشرے کے جزء لا ینفک بن کر معاشرے میں تعمیری کردار ادا کر رہے ہیں۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ اسلام نے عورتوں کو نہایت قریب اور معاشرے کے بنیادی رشتوں میں اس انداز میں پرویا کہ کبھی عورت ماں بن کر اس کے قدموں میں جنت آ گئی، کبھی انسان کے اخلاق کا معیار یہ ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہترین ہے۔ یعنی ظاہراً آپ کی گفتار، آپ کی جتنی سروسز ہیں وہ کچھ بھی ہوں، لیکن خیر والا آدمی وہ ہے، اچھا آدمی وہ ہے، خیرکم لأہلی وانا خیرکم لہ، بالکل، اور وہ بہترین شخص ہوگا جو اپنی اہلیہ کے ساتھ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ حسن سلوک کرے گا۔ دوسری بات، کس معاشرے میں یہ بات ہو رہی ہے؟ ایسے معاشرے میں یہ باتیں ہو رہی ہیں جہاں پر نکاح نام کی کوئی چیز نہیں تھی، کوئی قانونی ریگولیشن موجود نہیں تھی، ایک مرد کئی عورتیں رکھ سکتا تھا، ان کو بیچنے کا حق وہ رکھتا تھا، یعنی طاقت، مائٹ از رائٹ وہاں پر پریویل کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف یہ کہ وہ نکاح کی کثرت کر سکتا تھا بلکہ وہ طلاقوں کی کثرت بھی، احادیث سے ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے۔ اسلام نے جب اعلان فرمایا کہ تمہیں اس دین کی طرف دعوت ہے تو کیا کیا کہ نکاح کی تعداد کو بھی متعین کیا، نکاح کی تعداد کے ساتھ ساتھ عدل و انصاف کو ایک قانونی اور ایک اخلاقی شکل دے دی۔ اس کے بعد اگر جدائی ہو سکے، اگر جدائی کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں نکلتا تو کیا بن گیا؟ پھر بتایا کہ یا تو رکھنا ہے تو معروف طریقے سے، اگر چھوڑنا ہے تو احسان، یعنی احسان سے مطلب یہ کہ حسن سلوک کی جو پرائم اور پیناکل کے اوپر پہنچ کر آپ نے اس کے ساتھ محبت،
الفت اور ایثار کا معاملہ کرنا ہے. تو اب آپ ذرا کمپیئر کر لیجئے کہ ایک معاشرہ وہ ہے جہاں پر عورت انسان کی عزت نہیں، اس کے وقار کی نہیں، اس کی ذلت کی علامت ہے، اور یہاں پر انسان کو اللہ رب العزت نے عورت کو مسلمان کے ساتھ اس انداز میں جوڑا کہ نکاح کر کے اس کی وہ عزت کی علامت بن گئی. پھر جب اگر علیحدگی کا موقع آیا تو فرمایا کہ حق بھی ادا کرنا ہے، معروف طریقے سے بھی رکھنا ہے، اور اگر علیحدگی ہو گئی تو اس میں احسان یعنی جو توازن کے طریقے ہیں، جو لین دین میں برابری ہے، اس سے بڑھ کر آپ نے حسن سلوک کرنا ہے. پھر آپ مزید آگے آئیے. اس زمانے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زیادہ تربیت فرمائی مردوں کی، تو خواتین نے یہ کہا اور آپ سے گزارش کی کہ سب کچھ تو یہ مرد لے گئے، یعنی جو تعلیم تھی، جو تربیت تھی، جو آپ کا وقت تھا، جو آپ کی توجہ تھی، تو ہمیں کیا نہیں ملے گا کچھ؟ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کا اتنا اکرام، اتنی عزت افزائی فرمائی کہ ایک دن ان کی تعلیم کے لیے مقرر کر دیا. اب رئیس بھائی اس پر بھی غور کیجئے کہ وہ معاشرہ جو کہ جاہلوں کا معاشرہ کہلاتا ہے، جہاں پہ تعلیم و تربیت نہیں ہے، وہاں پر عورت کو اور خواتین کو معاشرے میں شامل کیا، اپنی آنرشپ میں لیا، اور پھر تعلیم و تربیت کے زیور سے نہ صرف آراستہ اور پیراستہ فرمایا بلکہ خصوصاً حضور پرنور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دن مقرر فرمایا کہ ان کو تعلیم و تربیت کی جائے. پھر آپ دیکھیے کہ وراثت، اب وراثت والا معاملہ یہ ہے کہ جو طاقتور ہے اس کو وراثت ملے گی، جس کو تلوار چلانی آتی ہے، جو کہ میدان جنگ میں جیت سکتا ہے، اس کو وراثت کا حق ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس دین کو لے کر آئے اس نے خواتین کو بھی وراثت میں قانوناً شامل فرمایا، اور جس نے ایسا نہ کیا اس کے لیے سزا، اس کے لیے وعید آ گئی. دوسری بات، نہ صرف یہ تو آخرت میں ہے، انتقال کے بعد دنیا میں فرمایا کہ تمہاری اولاد میں بیٹے اور بیٹیاں ہیں تو ان کے اندر عدل اور توازن اس انداز میں کرنا ہے کہ جب تم کسی کو گفٹ دو گے تو اس میں برابری کا اہتمام کرنا ہے. اب جس معاشرے سے اسلامی معاشرے کی طرف ہم جا رہے ہیں اس کے اندر اس کا تصور نہیں تھا کہ آپ ساتھ بٹھا کر کھلائیں پلائیں، عزت افزائی فرمائیں. اب اس معاشرے کے اندر اب کیا ہو چکا ہے کہ توازن، اعتدال، معروف، احسان کے انداز میں خواتین کے ساتھ. اور میں خواتین تو نہیں، میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ اگر بغور اس پورے معاملے کا مطالعہ کیا جائے تو خواتین کو معاشرے کے اندر اس طرح یعنی اپنا لیا گیا کہ ان کو رشتے دیے گئے، اور ان رشتوں کی عظمت کو ایسا بنایا گیا کہ عورت ہونے کی وجہ سے نہیں، ماں، بہن، بیٹی، اہلیہ بننے کی وجہ سے عظمتوں اور رفتوں کے مقام کو. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے اور اسی موضوع کو کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. آپ کا خیر مقدم ہے. خطبہ حجۃ الوداع اور عظمت خواتین کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھے انداز میں، بڑے فلسفیانہ انداز میں روشنی ڈالی اور خواتین کو جو اسلام نے حقوق دیے ہیں، جو عظمت دی ہے، اس کے حوالے سے ارشاد فرمایا. اچھا، یہ اسلام کے حوالے سے بھی وہ تمام احکامات آ گئے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبہ حجۃ الوداع کے حوالے سے بھی، اور آپ کی دیگر ارشادات کے حوالے سے بھی خواتین کی عظمت کا اظہار سامنے آ گیا. اب ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ عملی طور پر اب دیکھیں کیسے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اپنی ماں کا احترام یہ ہے کہ آپ کی حیات مبارکہ میں یہ بھی ہے کہ آپ صحابہ کے ساتھ ابوا شریف گئے ہیں اور اپنی والدہ کی قبر مبارکہ پر آپ تشریف لے گئے. پھر یہ بھی ہے کہ حضرت ام ایمن حبشیہ جو کہ خادمہ ہیں آپ کی، انہیں بھی والدہ کا درجہ دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت علی کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں بھی اپنی ماں کا درجہ دیا، ان کی تدفین کے لیے خصوصی اہتمام فرمایا. یعنی کہ ماں کو جو اہمیت دینی ہے وہ ماں کے طور پر ان کو عظمت و شان. بیٹی کا یہ ہے کہ کسی سفر پہ جا رہے ہیں تو آخر میں مل کر جا رہے ہیں، اور جب لوٹ رہے ہیں تو سب سے پہلے اپنی شہزادی سے ملاقات کر رہے ہیں. شفقت اور رحمت کا یہ عالم. کیا فرمائے گا حضور علیہ السلام کی سیرت مبارکہ میں جو ہے عملی طور پر خواتین کو عزت اور عظمت دینے کا جو معاملہ ہے، اس پر کچھ میں چاہتا ہوں کلام فرمائیے. دیکھیں، میں یہاں پر عرض کروں گا کہ ڈاکٹر صاحب نے ماشاءاللہ خوبصورت انداز میں بیان فرمایا. پھر اسی میں ایک نقطہ یہ بھی آتا ہے، ذہن میں ایک چیز آتی ہے کہ آیا جو حقوق نسواں کی بات کرتے ہیں
تو ان کی باتوں میں اور اسلام کے احکامات میں ڈفرنس کیا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو حقوق کی بات کر رہا ہے تو اس کا عمل کیا ہے، اس کا اس معاملے میں ایکشن کیا ہے۔ آپ سارے ممالک میں گھوم لیجئے، آنکھوں سے دیکھ لیجئے کہ اس کا جو اس کے بارے میں عمل ہے وہ کیا ہے، وہ بالکل نہیں ہے۔ وہ گفتار کا غازی ہوگا، وہ کردار کا غازی نہیں ہوگا۔ وہ کہیں پر بھی نظر نہیں آتا کہ یہاں پر خواتین کے رائٹس اس انداز میں کہ انہیں عزت ملے۔ ہوتا یہ ہے کہ نظر یہ آتا ہے یعنی یہ ایک تاریخ سے یا دنیا سے یا خواتین سے عجب مذاق ہو رہا ہے کہ ان کے حقوق کی بات تو ہو رہی ہے لیکن ان کو حقوق سے نیچے لایا جا رہا ہے، ان کے حقوق کی بات کر کے ان کی عزتوں کو پامال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ان کے حقوق کی اگر دیکھیں آپ، رائٹس کی دیکھیں تو خواتین بھی، وہ کہتے ہیں کہ جی مرد خواتین برابر ہیں۔ اچھا جی برابر ہیں، کیسے برابر ہیں؟ یہ مرد کام کرتا ہے، خواتین کام کیوں نہیں کرتے؟ مرد بیچارہ جا کر باہر محنت کرتے، کہتے ہیں کہ یہ بھی پسینہ بہائے، یہ بھی محنت کرے۔ میں نے ایسے ممالک میں دیکھا ہے کہ خواتین بھی بطور لوڈر سامان اٹھائیں، یعنی عجیب حالت ہے ان کی۔ اسلام کہتا ہے کہ خواتین کی بڑی عظمت ہے، یہ نان نفقہ اس کے ذمے نہیں ہے، وہ تو مرد کے ذمے، شوہر کے ذمے ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے، اس کے لیے واجب ہے کہ وہ اپنی استطاعت کے مطابق اس کا نان نفقہ پورا کرے۔ ہاں وہ معذور ہے یا مرد نہیں تو خواتین کو باہر نکلنا پڑتا ہے تو بالکل نکل سکتی ہیں۔ یہ ایسا لگتا ہے کہ کچھ شکاریوں نے شکار کی غرض سے ایسے قوانین ترتیب دیے ہیں کہ وہ اپنا شکار بآسانی کر سکیں اور خواتین کو بھی، ہماری ماؤں بہنوں کو بھی خوشنما لگے۔ آپ دیکھ لیں کہ آج کوئی کمرشل ان کے بغیر پورا ہوتا ہے، ان چیزوں کو بیچنا ہے، اب خواتین کو دکھا رہے ہیں، وہ بھی کس انداز میں؟ اشتہار ہے، کیا اپنی ماؤں بہنوں کے لیے آپ یہ گوارہ کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ تو آئیے دیکھیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے اگر خواتین کی عظمتوں کی بات فرمائی، خواتین کی عزت و ناموس کی بات فرمائی تو آپ نے اپنے عمل سے کر کے دکھایا ہے۔ دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا رضائی ماں ہے، رضائی ماں آتی ہے تو چادر بچھا دیتے ہیں، رضائی بہن آتی ہے تو اس کا ادب و احترام فرماتے ہیں۔ طویل واقعات ہیں۔ اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں، جی ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ۔ اب میں یہاں پر یہ کہوں گا کہ آپ دیکھیں کہ زوجہ محترمہ ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو اعلیٰ اخلاق، آپ کی کردار کہ خواتین کے ساتھ رویہ کیا ہے، تو زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہی ہیں کہ پہلی وحی مبارکہ نازل ہوئی تو آپ پر تھوڑی سا ایک کیفیات طاری تھی تو فرماتی ہیں کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو رسوا نہیں فرما سکتا، کبھی پریشان نہیں فرما سکتا، اس لیے کہ صلہ رحمی آپ فرماتے ہیں، مہمان نوازی آپ فرماتے ہیں، آپ تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو بھی اچھے کام ہیں وہ آپ فرمانے والے ہیں، تو آپ کو رب تعالیٰ کبھی پریشان نہیں فرما سکتا۔ اسی طریقے سے بات کو ذرا سا آگے بڑھائیں تو آپ یہ دیکھیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کتنی ازواج مطہرات عدل و انصاف فرمایا، کبھی کسی کو تانا دیا ہے؟ نہیں دیا، بلکہ بعض اوقات ہمیں ملتا ہے کہ امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا ان کو انٹرٹین کرنے کے لیے آپ نے باقاعدہ مواقع عطا فرمائے، سواری پر آپ نے سوار فرمایا، یہاں تک کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کھیل دیکھنا چاہ رہی ہیں حبشیوں کا تو آپ نے وہ دکھایا، جب پورا ہو چکا تو فرمایا کہ عائشہ بس کرو، یعنی آپ ان کے معاملات میں شامل ہیں۔ یہی وجہ ہے، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، آیت تخیر جب نازل ہوتی ہے ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، تمام ازواج مطہرات کے لیے یہ آیت تخیر آپشن ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی زوجیت چاہیے تو دنیا کے مال کو ٹھکرانا ہوگا، دنیا کا مال چاہیے تو یہ چھوڑنا ہوگا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، فرمایا کہ تم سے کہہ رہا ہوں لیکن اپنے باپ سے مشورہ کرنا۔ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ سرتاج بات کیا ہے؟ جب بات فرمائی، یہ پوری آیت کریمہ پڑھ کے سنائی تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ فیک استشیر ابویہ، میں اس معاملے میں اپنے باپ سے مشورہ کروں؟ سن لیجئے، میں دنیا کے مال و دولت کو ٹھکراتی ہوں لیکن آپ کا درد چھوڑنا نہیں چاہتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت عمدہ کلام فرمایا مفتی صاحب نے بھی۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ ادا کروں گا۔ مفتی صاحب آپ تشریف لائے، بھائی محمود الحسن اشرفی آپ کی تشریف آوری کا شکریہ، آخر میں کلام بھی شامل کریں گے۔ گزارش یہی ہے ہماری تمام اسلامی بہنوں سے کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کے وہ تمام خطبہ حج کی وہ کوٹیشنز پڑھیں کہ جس میں خواتین کے حقوق اور ان کی عظمت کے حوالے سے ان کے حقوق کے
تحفظ کے حوالے سے احکامات ملتے ہیں، ضرور پڑھیں. اور دیگر اسلامی احکامات بھی. تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اسلام قبول کرنے والا اگر کوئی خوش بخت ہے تو پہلی خاتون ہے جن کا نام حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے. تو یہ شان اور عظمت ہے عورت کی کہ عورت پہلی وہ فرد ہے جو داخل اسلام ہو رہی ہیں. تو اس سے بڑھ کے بلکہ پہلی جو شہیدہ ہے اسلام کی وہ بھی خاتون ہیں کہ جنہوں نے جامِ شہادت اسلام کی خاطر نوش فرمایا، وہ بھی خاتون ہیں، ان کو بھی سلام ہے. تو بہر صورت انشاءاللہ وقت تو دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، ورنہ اس پر مزید کلام کرتے، کسی اور وقت انشاءاللہ اس پر بات کریں گے. آخر میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں گے الحاج محمود الحسن اشرفی صاحب. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ذرا سی خاک لا دے اے صبا اس آستانے کی، ذرا سی خاک لا دے اے صبا اس آستانے کی. یہی تدبیر ہے بگڑی ہوئی قسمت بنانے کی. یہی تدبیر ہے بگڑی ہوئی قسمت بنانے کی. تم ہی پر آنکھ جاتی ہے سرے محشر، تم ہی تم ہو. تم ہی پر آنکھ جاتی ہے سرے محشر، تم ہی تم ہو. تمہارے ہاتھ سے بگڑی بنی سارے زمانے کی. تمہارے ہاتھ سے بگڑی بنی سارے زمانے کی. کفن پہناؤ تو خاک مدینہ منہ پہ مل دینا. کفن پہناؤ تو خاک مدینہ منہ پہ مل دینا. یہی بس ایک صورت ہے خدا کو منہ دکھانے کی. یہی بس ایک صورت ہے خدا کو منہ دکھانے کی. تیرا دستے طلب جامی کبھی نیچا نہیں دیکھا. تیرا دستے طلب جامی کبھی نیچا نہیں دیکھا. ہوا کرتی ہے اونچی بھیک اونچے آستانے کی. ہوا کرتی ہے اونچی بھیک اونچے آستانے کی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان.
لبیک 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 کی صدائیں موسم یہ حاضری کا رہ رہ کے ناپتے ہیں پیمانہ میرے جی کا لبیک 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 فکر و نظر کی دولت دل کو متاع الفت فکر و نظر کی دولت دل کو متاع الفت سب کچھ دیا ہے